السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج قومی اسمبلی میں حکومت نے ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت قرارداد پیش کی، لیکن منظور نہیں ہو سکی اور جمعے تک یہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ اب جمعے کو یہ قرارداد بحث بھی کی جائے گی اور اس منظور بھی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے اس قرارداد سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی نے اجلاس کا ہی بائیکاٹ سمجھ لیں کر لیا کہ اجلاس میں نہیں آئی پیپلز پارٹی۔ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے مشترکہ ایک حکمت عملی تیار کی، مشترکہ اجلاس کیا۔ نون لیگ اور جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرارداد کی حمایت کریں گے، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ، اور جس میں نون لیگ کا، جے یو آئی کا انپٹ شامل ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جے یو آئی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو آج انہوں نے اپنا احتجاج بھی تقاریر میں ریکارڈ کرایا حکومتی رویے کے خلاف، اور حکومت جو بائی پاس کر رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو اہمیت نہیں دے رہی ہوتی، اپوزیشن کو اہمیت نہیں دے رہی ہوتی، اعتماد میں نہیں لے رہی ہوتی، نہ اپوزیشن کو نہ پارلیمنٹ کو یا اسمبلی کو۔ اس پر مولانا اسد محمود نے بھی احتجاج کیا، شاہد خاقان عباسی نے بھی احتجاج کیا اور احسن اقبال نے بھی احتجاج کیا۔ حکومت کو اپوزیشن نے باور کرایا کہ اگر یہ قرارداد منظور کرانی ہے تو پھر ہمارا انپٹ بھی اس قرارداد میں ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس معاملے پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، حکومت اور ٹی ایل پی کے جو کالعدم ٹی ایل پی ہے اس کے درمیان طے یہ ہوا کہ آج حکومت قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرے گی۔ حکومت نے اپوزیشن سے مشاورت کیے بغیر آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ صبح 9:30 بجے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جی آج اجلاس ہوگا، کیونکہ کل جو اجلاس ہوا تھا وہ تو ملتوی کر دیا گیا تھا جمعرات تک۔ تو بہت سارے ایم این ایز مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے تھے، تو جس پر پھر آج ہنگامی جب اجلاس بلایا گیا تو اپوزیشن برہم تھی، نون لیگ، پیپلز اور جے یو آئی برہم تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی حکومت ایک تو پارلیمنٹ کو، اپوزیشن کو کسی خاطر میں نہیں لاتی، خود ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ سے بالا، اور حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں وہ بھی اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کی ہیں۔ اتنے جانیں ضائع ہوئی ہیں انسانی، وہ بھی اپوزیشن کو یا پارلیمنٹ کو نہیں بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا ٹی وی پہ، وہ اس دن قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں آ کر یہ خطاب کرتے، لیکن انہوں نے ٹی وی پر خطاب کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں۔ لیکن اس کے بعد پھر رات کو مذاکرات ہوئے، رات گئے مذاکرات طے ہو گئے اور ایگریمنٹ ہو گیا، جس میں یہ طے ہوا کہ آج ہی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ تو اب حکومت نے ہنگامی اجلاس بلایا جس پر اپوزیشن نالاں تھی، اپوزیشن برہم تھی، نون لیگ بھی، جے یو آئی بھی، اور انہوں نے آج حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حکومت کی طرف سے آج غیر سنجیدہ ایک جو عمل نظر آیا وہ یہ کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان کو آنا چاہیے تھا، اتنا بڑا ایشو ہے، معاملہ ختم نبوت کا ہے، ایک تنظیم پر پابندی عائد کی گئی ہے اور ایک تنظیم، اسی تنظیم کے اتنے لاشیں گری ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پھر ایگریمنٹ ہوا ہے اس تنظیم کے ساتھ، مذاکرات ہوئے ہیں اور طے ہوئے ہیں معاملات، تو وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر حکومت نے معاملات طے کر لیے، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامی بلا لیا۔ تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی حکومت کیا اپنی جاگیر سمجھ رہی ہے قومی اسمبلی کو کہ جس وقت چاہے بلا لے، جس وقت چاہے ملتوی کر دے، اور جب تک ملتوی کر دے جب چاہے تالے لگا دے۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے بڑے ایشو پر
آج وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا، یہ اپوزیشن نے آج حکومت کو پر جو نشانہ بنایا ہے تنقید کا، اس میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے سب وزراء کہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم ختم نبوت کے حوالے سے سب سے زیادہ آگے ہیں، تو بھئی وزیر اعظم کو اتنی تو اہمیت دینی چاہیے تھی نا آج کے اجلاس کو، قومی اسمبلی کے اجلاس کو، کہ خود آنا چاہیے تھا اور ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم نہیں آئے۔ اور حکومت کی غیر سنجیدگی کا عالم اس میں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی وزیر نے قرارداد نہیں بلکہ ایم این اے نے پیش کی، جس پر بھی اپوزیشن نے تنقید کی کہ بھئی کوئی وزیر یہ قرارداد پیش کرتا نا، سرکاری لیول پر یہ قرارداد پیش کی جاتی۔ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، یہ قرارداد بھی پیش کر رہی ہے، ایک ممبر سے پیش کروا رہی ہے، تو اس کو آن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر حکومت معاملات طے کر کے آئی ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ، کالعدم میں لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ کالعدم ہو چکی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنے قوم سے خطاب میں کالعدم لفظ یوز نہیں کیا۔ میں جتنی تقریر میں نے سنی اس میں کالعدم انہوں نے کہا نہیں، کہا ٹی ایل پی کہتے رہے، لیکن بہرحال کالعدم ہو چکی ہے تو میں تو کالعدم کہوں گا۔ تو کالعدم تنظیم کے ساتھ معاملات طے ہو گئے اور حکومت قرارداد بھی پیش کر رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ انہوں نے خود اناؤنس کیا کہ جی قرارداد پیش کی جائے گی آج قومی اسمبلی میں، لیکن کسی وزیر نے پیش نہیں کی، وزیر اعظم نے پیش نہیں کی، ایک ممبر سے پیش کرائی گئی، جس پر بھی اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بھئی ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ قرارداد منظور ہو، لیکن ایک تو یہ قرارداد سرکاری لیول پر پیش کی جائے تاکہ اس کو اونرشپ ملے، سرکاری حکومتی اونرشپ ملے۔ دوسرا ہمارا انپٹ جو ہے اس قرارداد میں ہونا چاہیے، یعنی اپوزیشن کا انپٹ، جے یو آئی کا، نون لیگ کا۔ پیپلز پارٹی اس سارے معاملے سے بالکل دور ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا پہلے بھی جو موقف رہا ہے وہ یہ رہا ہے، انٹرنیشنلی ظاہر ہے اس کی پالیسی الگ ہے فارن افیئرز کے حوالے سے، تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بھئی فرانسیسی سفیر کو نہ نکالا جائے، اسی لیے پیپلز پارٹی نے آج لا تعلقی کا اظہار کیا، اور بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ حکومت کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ حکومت کو آج بڑا پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے سوالات تو اٹھائیں گے لوگ، یہ تجزیہ نگار، صحافی، سب لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھئی حکومت کو یہ اچانک پارلیمنٹ کا خیال کیسے آ گیا کہ پارلیمنٹ میں یہ پیش کی جائے قرارداد۔ پہلے تو پارلیمنٹ سے کیا آپریشن کرنے وقت پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، ٹی ایل پی کی اتنی کارکنان کی جانیں ضائع کی ہیں حکومت نے، اس پہ پارلیمنٹ سے یا اپوزیشن سے نہیں پوچھا، مذاکرات کیے اس پہ اپوزیشن سے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اس پہ پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، پارلیمنٹ میں خطاب کرنا چاہیے تھا، اجلاس بلا لیا قومی اسمبلی کا ہنگامی طور پر، اس پہ اپوزیشن سے نہیں پوچھا، تو یہ پھر قرارداد جو پیش کی گئی ہے اس میں بھی اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی، جس پر اپوزیشن نالاں تھی کہ بھئی اگر آپ، یہ اچھی بات ہے، میں تو کہوں گا اچھی بات ہے کہ اگر اس معاملے پر بھی حکومت نے اپوزیشن کو، پارلیمنٹ کو یاد کیا ہے، بات مان رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن حکومت کا پلان شاید یہ تھا کہ اپوزیشن شاید مخالفت کرے گی تو ملبہ اپوزیشن کے اوپر ڈالا جائے گا اور ہماری جان عاجی ہو جائے گی کہ ہم فیس سیونگ کے لیے کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو قرارداد پیش کی لیکن اپوزیشن نے مخالفت کی، تو اپوزیشن تنقید کی زد میں آئے گی۔ تو یہ اب بہرحال اپوزیشن نے اپنا انپٹ دینے کے لیے اپوزیشن نے کہا کہ بھئی اس پر بحث بھی کرائی جائے، اس کو اونرشپ بھی دی جائے، اس میں ہمارا انپٹ بھی، اپوزیشن کا بھی انپٹ ہونا چاہیے، اور چاہے کل ہی یہ قرارداد منظور کرائی جائے، لیکن یہ حسن اقبال نے کہا کہ کل ہی قرارداد منظور کرائی جائے، لیکن حکومت نے، اسپیکر نے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا، تو جمعے کو اب ظاہر ہے جمعے تک کیا ہوگا، دھرنے ختم ہوں گے ٹی ایل پی کے، کالعدم ٹی ایل پی کے، اور جو ان کے شہداء ہیں ان کی تدفین اور باقی معاملات، جو ایگریمنٹ پر عمل درآمد مزید ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، اس کا ابھی کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی، لیکن فی الحال قرارداد کمٹمنٹ کے مطابق پیش تو حکومت نے کر دی ہے، اب منظوری اس قرارداد کی باقی ہے۔ تو مولانا اسد محمود جے یو آئی کی طرف سے، ایم ایم اے کی طرف سے،
انہوں نے اس پر کھل کر بات کی ہے اور حکومت کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے بھی کہ بھئی حسن اقبال نے تو کہا کہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم ہے نہیں، تو اس میں سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کتنی اس قرارداد کے معاملے میں یا موجودہ جو ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت ٹی ایل پی کے حوالے سے، اس میں حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ تو فی الحال یہ قرارداد جمعے تک مؤخر ہو گئی ہے، اور جمعے تک کیا ہوگا، یقیناً حکومت انگیج کرے گی، ایسا نہیں ہے کہ معاملات کوئی مزید بگڑیں گے، یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ امید یہی ہے کہ حکومت کالعدم ٹی ایل پی کو انگیج کرے گی اور دھرنے شرنے جو چل رہے ہیں وہ ختم کرائے گی، لیکن ایک حیرانگی ضرور اپوزیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ بھئی ایک طرف تو آپ ایک تنظیم کو کالعدم قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کی لاشیں بھی گرا رہے ہیں، پھر تیسری طرف آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کالعدم ہے تو پھر ایگریمنٹ کس چیز کا کر رہے ہیں، مذاکرات کس چیز کا کر رہے ہیں؟ لیکن حکومت بہرحال ایک دن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھئی فرانسیسی سفیر کو نکالنا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پاسیبل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی رات ہی پھر مذاکرات کر کے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہاں جی فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے، لیکن قومی اسمبلی سے پوچھ کے۔ تو بہرحال یہ ابھی جمعے تک ڈیلے ہوا ہے معاملہ۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔